يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر المحجلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم بعد سيقول الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. محترم حاضرین، آج کا جو درس آپ کے سامنے ہے، اس سے درس کے 3 اہم پہلو ہیں۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ عالم کو کس طریقے سے پہچانا جائے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ کس سے علم سیکھا جائے گا، اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ فتویٰ کون دے گا یا کس سے آپ فتویٰ حاصل کریں گے۔ پہلے اور آخری پہلو دونوں کے درمیان بہت گہرا رابطہ ہے، اس لیے کہ عالم کو پہچاننے کے بعد بھی اس سے فتویٰ حاصل کیا جائے، اور عالم کو پہچاننے کے بعد ہی اس سے علم حاصل کیا جائے، اور یہی اہم نقطہ ہے کہ ہم عالم کو اس طریقے سے پہچانیں گے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے فاسألوا أهل الذکر إن کنتم لا تعلمون، کہ اگر تمہیں کسی مسئلے کے تعلق سے علم نہیں ہے، کسی مسئلے کا حکم تم نہیں جانتے ہو، تو اہل فکر سے یعنی اہل علم سے پوچھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم ہمیں قرآن مجید کے 2 مقام پہ دیا ہے، اور دونوں مقام پہ آیت کریمہ اسی طریقے سے ہے کہ فاسألوا أهل الذکر إن کنتم لا تعلمون، کہ اگر تمہیں نہیں معلوم ہے تو اہل فکر سے پوچھو۔ اہل فکر کون ہیں؟ اہل فکر اصل میں علماء ہیں، اور علماء کون ہیں؟ کسی کو عوام کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہر کسی سے نہ علم سیکھا جائے گا اور نہ ہی ہر کسی سے سوال پوچھا جائے گا، بلکہ جن سے پوچھا جائے گا وہ علماء کرام ہیں۔ اب کس طریقے سے علماء کرام کو ہم پہچانیں گے؟ اس لیے کہ ہمارے سامنے بہت سارے علماء کرام نظر آتے ہیں، اور مختلف مسائل کے بھی علماء کرام ہیں۔ اب ان میں سے صحیح عالم کون ہے جس سے سوال کیا جائے، اور صحیح عالم کون ہے جس سے آپ علم حاصل کریں، یہی اصل میں اہم نقطہ ہے۔ ہم جب شریعت کے اعتبار سے لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں تو ہمارے سامنے 3 قسم کے لوگ آتے ہیں۔ پہلی قسم وہ افراد ہیں جن کو ہم علماء سے تعبیر کرتے ہیں، ہمارے اور آپ کی نگاہ میں نہیں، جو حقیقی معنوں میں قرآن کی نگاہ میں عالم ہیں۔ اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کی مختلف صفات بیان کی ہے۔ کچھ صفات ایسی ہیں جو عالم کی ذات سے متعلق ہے، کچھ صفات ایسی ہیں جو عالم کے علم سے متعلق ہے، اور ان دونوں صفات کو جب اکٹھا کرتے ہیں تو ہم پہچان سکیں گے کہ حقیقی معنوں میں عالم کون ہے۔ اس مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کرام کے تعلق سے فرماتا ہے بس انما یخشی اللہ من عباده العلماء، کہ حقیقی معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے علماء ہی ڈرتے ہیں۔ اب یہاں پہ عالم کی ایک صفت بیان کی گئی ہے،
اور عالم کی صفت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف حقیقی معنوں میں عالم کے اندر ہے۔ اب اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص سے کسی بڑے مدرسے سے فارغ ہے اور فارغ ہونے کے بعد آپ بہت ساری چیزیں اس کے اندر دیکھتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں، بہت ساری باتیں آپ پاتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں، بہت سارے اس کے اخلاق اور صفات شریعت کے خلاف ہیں، تو آیت کریمہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء یہ اس کے اوپر فٹ نہیں بیٹھتے ہیں۔ علم اس کے پاس ہے، معلومات اس کے پاس ہیں، اس نے بڑے مدارس سے ڈگری حاصل کی ہے، لیکن حقیقت میں جب خشیت موجود نہیں ہے، خوف موجود نہیں ہے، حلال اور حرام کے درمیان اس کے یہاں تفریق نہیں ہے، حرام کا ارتکاب کر رہا ہے، لوگوں کے سامنے کر رہا ہے، تو پھر اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ عالم نہیں۔ عالم وہ ہے جو حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے۔ اگر اس سے گناہ ثابت ہوتا ہے تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی عالم کیوں کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور اپنے گناہ کی معافی اور مغفرت کی کوشش کرتا ہے۔ یہ حقیقی معنوں میں عالم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے اندر کوئی عالم ایسا ہو جس سے کوئی بھی غلط کام ثابت نہ ہو۔ یہ صرف انبیاء کرام کی خاصیت ہے۔ انبیاء کرام معصوم ہوتے تھے، ان سے کسی بھی قسم کی گناہ کا ارتکاب نہیں ہوتا تھا، نہ ہی صغیرہ کا اور نہ ہی کبیرہ کا۔ لیکن علماء کرام سے صغیرہ گناہوں کا بھی ارتکاب ہو سکتا ہے، کبیرہ گناہوں کا بھی ارتکاب ہو سکتا ہے، لیکن اصل اور اہم چیز یہ ہے کہ عالم سے جب گناہ کا ارتکاب ہوتا ہے تو عالم اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دعا کرتا ہے، اور یہی اس کے خشیت اور خوف الہی کی دلیل ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کہ حقیقی معنوں میں عالم ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا کب ہے جب گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، جب اس سے کسی صغیرہ یا کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہوتا ہے تو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ پہ میری پکڑ کرے، اس گناہ پہ مجھے عذاب دے۔ تو اس کو ہمیشہ فکر لاحق رہتی ہے کہ مجھ سے یہ گناہ زدت ہوا ہے، اس گناہ کی معافی مجھے اللہ تعالیٰ سے طلب کرنی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس گناہ پہ میرا معاف ہے۔ تو یہ حقیقی معنوں میں عالم ہے۔ تو عالم کی صفت یہ ہے، اگر کسی شخص کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس شریعت کا علم موجود ہے لیکن وہ گناہوں کے ارتکاب میں کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد پھر وہی گناہ کرتا ہے، پھر وہی گناہ کرتا ہے، پھر وہی گناہ کرتا ہے، صغیرہ گناہوں کا ارتکاب عوام کے سامنے کرتا ہے، شریعت کی پابندی نہیں کرتا ہے، تو ایسا شخص حقیقی معنوں میں عالم نہیں، ایسا شخص حقیقی معنوں میں عالم نہیں۔ اور چونکہ وہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، اسی لیے علماء کرام نے جب اس طرح کی چیزوں کو جمع کیا تو ہمیں معلوم ہے کہ احادیث جب ہم تک پہنچی ہیں تو مختلف راویوں کے ذریعے سے، اور راویوں کے حالات کو علماء کرام نے اپنی کتابوں میں درج کیا کہ فلاں راوی کی صفت کیا تھی، فلاں راوی کی حالت کیا تھی، اس کے اخلاق کیا تھے، اس کے معاملات کیسے تھے۔ ان تمام چیزوں کو کتابوں کے اندر درج کیا گیا ہے، حتیٰ کہ حدیث کی کتابیں کم ہیں، حدیث کے راویوں سے متعلق کتابیں لکھی نہیں جاتی ہیں۔ حدیث کی کتابیں کم ہیں ہمارے پاس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے تعلق سے جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ کتابیں کم ہیں، لیکن ان کے راویوں کے تعلق سے ان کے حالات اور فوائد کو جو لکھا گیا ہے وہ کتابیں بہت زیادہ ہیں، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو ہمارے لیے محفوظ کیا ہے۔ وہاں پہ ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اگر کسی شخص کے اخلاق کے اندر کمی ہے تو اس کی روایت کو رد کر دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس نے لوگوں سے جھوٹ بولا ہے، کوئی شخص ایسا ہے جس نے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، تو پھر اس کی حدیث قبول نہیں کی جاتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اتنی ہے کہ جب وہ دنیا کے معاملے میں جھوٹ بول سکتا ہے، دنیا کے معاملے میں کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے، تو دین کے معاملے میں بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ تو اگر ہم کسی عالم کو دیکھتے ہیں
کہ وہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے اس کی پرواہ نہیں کرتا، لوگوں کے سامنے خبرہ جھوٹ بولتا ہے اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، لوگوں سے وعد و وعید کرتا ہے اور اسے توڑ دیتا ہے، لوگوں سے معاملہ کرتا ہے تو انہیں دھوکہ دیتا ہے۔ تو اگر اس طرح کی چیزیں ہم کسی عالم کے اندر پاتے ہیں جس کے پاس علم موجود ہے، تو حقیقی معنوں میں وہ عالم ایسا نہیں ہے جس سے علم لیا جائے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے لوگوں کے معاملے میں جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، ایسے ہی آپ کوئی مسئلہ پوچھیں تو اس مسئلے کو وہ صحیح انداز میں بیان کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ دین کے معاملے میں ہر شخص سچا ہو، ضروری نہیں ہے کہ دین کے معاملے میں ہر عالم صحیح بولے، نہیں، اگر اس کی اپنے دنیاوی معاملات صحیح نہیں ہیں تو دین کے معاملات کو اس سے نہیں کیا جائے، اس لیے کہ اس کے اندر خوف الہی موجود نہیں ہے، اور جس کے اندر خوف الہی موجود نہیں ہے اس سے علم کو حاصل نہیں کیا جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ ہم جو سب سے اہم چیز دیکھتے ہیں وہ یہ کہ اہل سنت و جماعت یعنی جماعت اہل حدیث یا سلفیت کے اندر جو علماء ہیں جن کے عقیدے صحیح ہیں ان سے باتوں کو لیا جائے گا، ان سے علم کو لیا جائے گا، ان سے فتاوے حاصل کیے جائیں گے، اس لیے کہ جو شخص عقیدے کے معاملے میں غلط ہے وہ عمل کے معاملے میں بدرجہ والا ہو سکتا ہے، جس کے یہاں عقیدے کے معاملے میں بدعت پائی جاتی ہے عمل کے معاملے میں اس کے یہاں بدعت پائی جائے گی، یعنی جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے اگرچہ اس کے پاس علم ہے اس کے باوجود اس سے علم حاصل نہیں کیا جائے گا، اس سے سوالات نہیں کیے جائیں گے، اس لیے کہ ہم معلوم نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسی بات میں بتائے جو اس کے پیار سے متعلق ہو، کوئی ایسی بات میں بتا دے جو اس کے خراب عقیدے سے متعلق ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے سامنے مختلف مذاہب کے علماء پائے جاتے ہیں، لیکن ہم مختلف مذاہب کے علماء سے علم حاصل نہیں کرتے، کیوں؟ اس لیے کہ جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، جو عقیدے کے معاملے میں گڑبڑ ہے تو باقی دیگر معاملات میں اس سے معلوم نہیں کر سکتے۔ کوئی شخص اگر مثال کے طور پہ قبر کے پاس جاتا ہے، قبر والے سے معلوم کر لے، قبر کے تعلق سے اس کا عقیدہ غلط ہے، تعویذ کرنے کرتا ہے، یہ تمام چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، اگرچہ اس کے پاس صحیح بخاری کا علم ہے، صحیح مسلم کا علم ہے، کتب حدیث کا علم ہے، فقہ کا علم ہے، لیکن ہم اس سے علم کو نہیں حاصل کریں گے، اس لیے کہ ایک طرف وہ شرک کا ارتکاب کر رہا ہے تو جب دین کی اصل کو نہیں سمجھ رہا ہے، دین کے ذریعے عقیدے کو نہیں سمجھ رہا ہے، اسلام کس لیے آیا ہے اسے ہی نہیں سمجھ رہا ہے، پھر دیگر چیزیں اس کے سمجھنے میں کیا فائدہ ہے؟ اور دیگر چیزیں سمجھنے میں وہ غلطی کر سکتا ہے، اسی لیے اسلام کو سمجھنے میں غلطی کر سکتا ہے تو دیگر چیزوں میں بھی غلطی کر سکتا ہے۔ اسی لیے جس کے عقیدے خراب ہوں گے ان سے علم کو بھی حاصل نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان سے کسی قسم کا فتویٰ حاصل کیا جائے گا۔ اب اس کے بعد جو مرحلہ آتا ہے علماء کی کیٹیگری میں بھی حصے جن کو علماء کہا جاتا ہے ان کو اس حساب میں ہم تقسیم کریں گے کہ کچھ علماء ایسے ہیں جن سے علم کو لیا جائے گا، کچھ علماء ایسے ہیں جن سے علم کو نہیں لیا جائے گا۔ تو ہر وہ شخص جس کے پاس اخلاق کے معاملے میں، صفات کے معاملے میں، درست عقیدے کے معاملے میں درستگی پائی جائے گی اس سے ہم علم کو حاصل کریں گے، اور جس کے اندر خلل پائی جائے گی اس سے ہم علم کو نہیں لیں گے، فتاوے کو حاصل نہیں کریں گے۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز ہے، یہ تو ہم نے صفات کے تعلق سے، عقیدے کے تعلق سے دیکھا ہے، ابھی ایک اور مسئلہ ہے جسے قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا ہے، اس سے حقیقی معنوں میں ہم عالم کو پہچان سکیں گے۔ قرآن کریم کے اندر اس کو عالم کہا گیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا جاءهم امر من الامر بالقول اذاعوا به ولو ردوه الى الله والى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم۔ کہ جب ان کے پاس امر یا خوف سے متعلق کوئی معاملہ آتا ہے تو اسے فائدہ دینا، اگر اسے اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا دیتے تو وہ لوگ جن کے پاس استنباط کی قوت ہے
وہ اسے جانتے تھے. تو حقیقت میں عالم وہی ہے جو قرآن اور سنت سے استنباط کا مطلب رکھتا ہو. استنباط سے مراد کیا ہے؟ سیدھے سادے الفاظ میں اگر ہم سمجھنا چاہیں تو جیسے اپنی مثال کے طور پہ کووڈ کا ٹائم تھا، کورونا کا مسئلہ تھا، تو بہت سارے مسائل اس میں پیش آئے. جیسے کس طریقے سے ہم جمعہ کی نماز پڑھیں گے، جمعہ کہاں پہ ادا کی جائے کہ مسجدیں بندے ہیں کیا گھروں کے اندر جمعہ پڑھ سکتے ہیں یا محلے میں کہیں جمع ہو کے ہم جمعہ پڑھ سکتے ہیں. اگر مسجدوں میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا ایک ساتھ سب بندی کریں گے اس طریقے سے عام حالات میں کرتے ہیں یا الگ الگ مقام پہ پڑھے ہوں گے؟ ایسے عید کا مسئلہ تھا، عید کی نماز کہاں پڑھی جائے گی؟ اگر گھروں میں پڑھی جاتی ہے تو کیا اس طریقے سے ہم عیدگاہ میں پڑھتے ہیں اسی انداز میں پڑھیں گے یا نہیں؟ تو یہ سارے مسائل جو نئے ہیں، جو اس سے پہلے کبھی پیش نہیں آئے تھے، ان سارے مسائل میں اگر قرآن اور حدیث سے کوئی عالم کچھ استعمال کر کے آپ کو حکم بتلاتا ہے تو اس کے اندر عالم ہونے کی صلاحیت موجود ہے. اور یہ استعمال کا مطلب حاصل ہوتا ہے جب ایک عالم کے پاس سے اصول فقہ کے اندر پختگی پائی جاتی ہے، تو قواعد شریعت کے قواعد کو، شریعت کے اسرار کو جانتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ استنباط کا عمل کرتا ہے. جس کے اندر استنباط کا عمل نہیں ہے وہ حقیقی معنوں میں عمل نہیں. یہ استنباط کا عمل اس طریقے سے پیدا ہوتا ہے. ہمارے یہاں ہندوستان کے اندر جو مدارس پائے جاتے ہیں، ان مدارس میں جو علماء تیار کیے جاتے ہیں جنہیں ہم عام طور پہ علماء سے تعریف کرتے ہیں، ان کے ساتھ سیزن رکھتے ہیں، یہ ایک اچھی چیز ہے. لیکن اس کے باوجود یہ افراد اس قابل نہیں ہیں کہ ان سے ڈائریکٹ حملہ پوچھی جائے. ہمارے یہاں مساجد میں جو ائمہ نماز پڑھاتے ہیں، جو خطبے دیتے ہیں، جو دروس ہوتے ہیں، یہ دروس ایک حد تک صحیح ہے. یعنی ان کے پاس اتنی صلاحیت موجود ہے کہ وہ آپ کو نماز پڑھا سکیں، آپ کو خطبہ دے سکیں، آپ کو آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کا درس لا سکیں. یہ صلاحیت ان کے اندر موجود ہے. لیکن کیا ان کے اندر استنباط کی صلاحیت موجود ہے؟ یعنی کیا آپ ان سے نئے مسائل میں جو آپ مسئلے نہیں ہیں، جو آپ کے اپنے گھروں سے متعلق ہیں، جو آپ کے نئے تجارت سے متعلق ہے، کیا یہ سارے مسائل آپ ان سے پوچھیں گے؟ اگر یہ علماء پختہ نہیں ہوئے ہیں تو ان سے نہیں پوچھا جائے. اگر یہ پختہ نہیں ہیں، پختہ عالم نہیں بنے ہیں تو ان سے نہیں پوچھا. پختہ عالم کس طریقے سے بنتے ہیں؟ یہ سارے مراحل طے کرنے کے بعد، مدارس سے فارغ ہونے کے بعد علماء کرام سے علم حاصل کرتے رہیں، تب وہ جا کر اس مقام تک پہنچتے ہیں جسے حقیقی معنوں میں عالم کہا جاتا ہے. مطالعے کے ذریعے سے، علماء کرام سے رجوع کر کے، علماء کرام سے پڑھ کے، ان کے محاورات اور دروس کو سن کر وہ دھیرے دھیرے اس مقام تک پہنچتے ہیں جسے عالم کہا جاتا ہے. لیکن پہلے ہی مرحلے میں اس مقام کو نہیں پہنچتے ہیں جنہیں عالم کہا جاتا ہے. اسی لیے جب تقسیم کی جاتی ہے عوام کی، یعنی سارے افراد کے، سارے انسانوں کی ہم تقسیم کریں گے، یا دوسرے افراد میں کہیں کہ مسلمانوں کو جب ہم تقسیم کریں گے تو مسلمانوں کی 3 کیٹیگریاں بنائی جاتی ہیں. پہلی کیٹیگری ہے علماء کی، جو سب سے اونچے ہیں، جن سے سوالات پوچھے جائیں گے، جو آپ کو فتوے دیں گے، جن سے آپ علم حاصل کریں گے، حقیقی معنوں میں جو علم ہے وہ ان سے آپ کو حاصل ہوگا. دوسری کیٹیگری ان افراد کی ہے جنہیں ہم طلبہ علم کہہ سکتے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہیں کہ فارغین مدارس ہیں، جو آپ کے یہاں عمومی طور پہ امامت اور خطابت کے فریضے کو انجام دیتے ہیں. تو یہ دوسری کیٹیگری ہے. ان سے ہم دین کی بنیادی معلومات دیں گے. یہ تبلیغ کرنے کے لائق ہیں، یہ دعوت دینے کے لائق ہیں، لیکن یہ فتویٰ دینے کے لائق نہیں ہیں. یہ فرق کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان سے سوالات نہیں پوچھیں گے. ہاں، دین کی بنیادی باتیں کہ نماز کس طریقے سے ادا کی جائے، وضو کے اندر کون سے شرائط ہیں، وضو کب ٹوٹتا ہے تو غسل کس طریقے سے کیا جائے، روزے کس طریقے سے رکھے جائے، دین کی بنیادی معلومات ان کے یہاں موجود ہوتی ہے اور ان مدارس کے اندر ان کو پڑھایا جاتا ہے.
تو یہ چیزیں آپ ان سے پوچھیں گے تو آپ کو جواب دے دیں گے. لیکن آپ کورونا سے متعلق مسئلہ پوچھیں کہ سبوں کی سب بندی کس طریقے سے کی جائے گی، تو ان کے اندر وہ صلاحیت موجود نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ نہیں آپ گھر ہو کے کھڑے ہو جائیے کیا ایک ساتھ آئیے. یہ علماء کی جانب رجوع کرنا پڑے گا. یہ آپ ان سے نہیں پوچھیں گے. کوئی بھی تجارت کا نیا مسئلہ آپ کے سامنے پیش آتا ہے، جس مثال کے طور پہ نئی ٹریڈنگ کی جو صورتیں پائی جاتی ہیں نیٹ پہ موجود ہیں، آپ ان سے پوچھیں گے تو آپ کو صحیح طور پہ جواب نہیں دے سکیں گے. یہاں آپ کو ان سے نہیں پوچھنا ہے. یہاں آپ اگر ان سے پوچھتے ہیں تو آپ غلطی کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو قرآن کریم کے اندر جو حکم دیا گیا ہے بس ذکر ان کی سنتا ہے. یہ اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو عالم سے پوچھیں جو پہلے کیٹیگری کے ہیں، دوسرے کیٹیگری کے اور اسی طریقے سے عوام، دونوں کو علماء کے مقابل میں ایک حصے رکھا جاتا ہے. یعنی گویا عالم ایک طرف ہے اور باقی عوام اور جو ائمہ مساجد اور خطبہ وغیرہ ہیں وہ ایک دل میں. تو اس طریقے سے تقسیم کیا گیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ علماء کے اندر بھی صلاحیت موجود ہے اور ان کی صلاحیت بہت اونچی ہے، اور ائمہ اور خطبہ کے اندر بھی ایک حد تک صلاحیت موجود ہے، لیکن انہیں عالم نہیں کہا جائے گا. اسی لیے علماء سے علم حاصل کرنا یا علماء سے فتویٰ حاصل کرنے کے سلسلے میں عوام غلطی کرتے ہیں. عمومی طور پہ عوام کس سے پوچھتے ہیں؟ اپنی مسجد کے امام کے پاس آئیں گے، ان کے سامنے اپنا مسئلہ رکھتے ہیں اور امام صاحب اس کے مطابق جواب دے دیتے ہیں. جواب صحیح ہے یا غلط، یہ اصل کام نہیں ہے. اگر امام کا جواب صحیح بھی ہے تب بھی آپ نے سوال غلط فرد سے پوچھا ہے. آپ نے قرآن کریم کے حکم کی مخالفت کی ہے. قرآن کریم کا حکم آپ کے لیے کیا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو اہل ذکر سے پوچھیے، بڑے عالم سے پوچھیے. آپ نے امام سے پوچھا، قرآن نے کہا کہ بڑے عالم سے پوچھیے. اب اگر انہوں نے صحیح بتایا تب بھی آپ نے یہ غلطی کی کہ آپ کو پوچھنا چاہیے تھا بڑے عالم سے، تو آپ نے پوچھا چھوٹے عالم سے. اور اگر انہوں نے غلط بتایا تو آپ کی دو غلطیاں ہوں. ایک تو آپ نے غلط جگہ سوال کیا، دوسرے یہ کہ آپ کو غلط جواب ملا، آپ غلط جواب کے حوالے کرتے ہیں. اور امام صاحب نے غلطی کی کہ ان کو نہیں بتانا چاہیے تھا، انہوں نے بتایا. چاہے انہوں نے صحیح بتایا پھر بھی انہوں نے غلطی کی. انہوں نے غلط بتایا تو انہوں نے بھی غلطیاں. ایک تو بتانا نہیں چاہیے تھا، انہوں نے بتایا. دوسرے یہ کہ بتایا بھی تو غلط بتایا. تو اس طریقے سے آپ سے بھی دو غلطیاں ہو رہی ہیں. ایک غلطی یا دو غلطی آپ سے بھی ہو رہی ہے اور امام سے بھی ایک یا دو غلطی ہو رہی ہے. قرآن کی مخالفت آپ کرتے ہیں اور وہ اس قابل نہیں ہے، اس لیے وہ بھی قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں. تو یہاں پہ اصل سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ ہم سوال کس سے کریں. سوال کس سے کریں؟ بڑے عالم سے کریں. اب بڑے عالم کس طریقے سے آپ جانیں گے؟ آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ بڑے عالم کون ہیں، ان سے ہم سوال کریں. بڑے عالم وہ ہیں جن کے تعلق سے علماء گواہی دیں کہ یہ بڑے عالم ہیں، عوام نہیں. آپ دیکھتے ہیں بعض مقررین آتے ہیں اور ان کے یہاں ایک بڑا مجمع 1000 2000 5000 10,000 کا مجمع جمع ہوتا ہے اور ان کی تقریریں سنتے ہیں. اس لمبے مجمع سے آپ کبھی یہ دھوکہ نہ کھائیں کہ یہ بڑا عالم ہے. ہو سکتا ہے بڑا عالم ہو سکتا ہے کہ حقیقی معنوں میں وہ بڑا عالم ہو، لیکن مجمع کے لمبے ہونے سے یہ دلیل نہیں ہوتی ہے کہ حقیقی معنوں میں وہ بڑا عالم ہے. آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، حیرت ہوگی. جس طریقے سے آج کے زمانے میں بعض مقررین کے مجمع بہت بڑے ہوتے ہیں، ایسی ہی معاملہ پچھلے زمانوں میں بھی تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چوتھے خلیفہ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا صاحب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں وہ بڑے ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا. آپ سوچیں اگر کسی کو نبی نے پالا ہو تو اس کا علم کتنا اونچا ہوگا.
کوفہ کے اندر اپنی خلافت کے زمانے میں خلیفہ تھے، امیر تھے، خلیفہ تھے، اپنے خلافت کے زمانے میں کوفہ کے اندر ایک مسجد میں تھے، تو وہاں پہ ایک مقرر کھڑا ہو کے تقریر کرتا تھا۔ جیسے آج بہت سارے علماء کو نہیں بلایا جاتا ہے، مقررین کو بلایا جاتا ہے اور عوام کے سامنے وہ تقریر کرتے ہیں اور ان کی تقریر عوام پسند کرتے ہیں، اس کو بہت زیادہ شیئر کیا جاتا ہے، ان کے ویورس دیکھے جاتے ہیں، سبسکرائبر ان کے دیکھے جاتے ہیں، اس طریقے سے ان کو بڑا عالم سمجھا جاتا ہے۔ ایسی ہی اس زمانے کی واقعہ تھی۔ اس زمانے میں صحابہ کرام کے زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ خلیفہ رابع، چوتھے خلیفہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور جن کا مقام حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد میں موجود تھے، تقریر کرنے والا کوئی اور نہیں۔ آپ سوچیں ان سے بڑا عالم کون ہو سکتا ہے اس زمانے میں؟ لیکن تقریر کرنے والا کوئی اور نہیں۔ تقریر کر کے وہ ہٹتا ہے، بچہ جمع ہے، پوچھتے ہیں، بلاتے ہیں، پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اتعرف الناس المنصور، عالم کو ایسی پہچانا جاتا ہے، عالم کو عالم ہی پہچانتا ہے۔ چاہتے تھے اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کے بڑے عالم تھے، انہوں نے صرف ایک سوال کیا، اتعرف الناس المنصور، ناسخ منسوخ تمہیں معلوم ہے؟ ناسخ منسوخ تمہیں معلوم ہے؟ تو اس نے کہا کہ تقریر حضرت اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ہو گئی اور ناسخ منسوخ کا پتہ نہیں۔ حضرت اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ حلقت و حلقت، تم خود ہلاک ہوئے۔ یہ نہیں کہا کہ تم نے اچھی باتیں کہی یا تمہاری یہ باتیں غلط تھی، نہیں، یہ سب پوچھا ہی نہیں، صرف یہ پوچھا گیا کہ ناسخ اور منسوخ معلوم ہے، اور ناسخ اور منسوخ اصول فقہ کا صرف ایک باب ہے، اصول فقہ کا ایک باب ہے، اتنا ہی پوچھا انہوں نے۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ نہیں، تو کہا کہ تم ہلاک ہوئے اور تم نے لوگوں کو بھی ہلاک کیا۔ یہ نہیں کہا کہ تم نے اپنے بیان میں غلطی کی۔ آپ اگر آج اگر ہم کسی کو ٹوکتے ہیں کہ فلاں مقرر کے بیان کو نہیں دیکھنا، فلاں مدرسے کے بیان کو نہیں دیکھنا، اس کے پاس بھی تو علم ہے، اس کے پاس بھی نالج ہے، بہت بات ہے اس کو، وہ تو بہت اچھا بیان کرتا ہے۔ آپ پوچھیں کسی بھی شخص سے پوچھیں گے کہ فلاں مدرسے سے نہیں سننا ہے، وہ عالم نہیں، یہ کیسی بات کرتے ہیں آپ؟ اس کے بیانات آپ سنیے، آپ نے سنا ہی نہیں ہوگا، آپ نے سنا ہی نہیں ہوگا، آپ سنتے تو بجلتا نہیں ہے، آپ کو کیا بات ہے؟ آپ سنتے نہیں، اس سے آپ کو معلوم نہیں ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مدرس نے غلطی کی یا نہیں کی، مسئلہ وہی ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس لیے کہ جو مقام تم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہو یہ حقیقت میں تمہارا مقام نہیں ہے، اور تم نے لوگوں کو بھی ہلاک کیا اس لیے کہ اگر بھی تمہاری باتیں صحیح ہیں، لیکن اس کے باوجود تم نے جو طریقہ اپنایا ہے یہ طریقہ لوگوں کو ہلاکت میں کر کے جانے والا، کل کوئی حصہ پڑا ہوگا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کے اندر بہت سارے افراد جو تبلیغ سے لوٹ کر آتے ہیں وہ تبلیغ شروع کر دیتے ہیں، ان سے اگر پوچھا جائے کہ آپ نے علم کہاں سے حاصل کیا تو نہیں معلوم، وہ چند چیزیں دیکھتے ہیں، اس سے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، بزرگوں کے واقعات اور صحابیوں کے واقعات بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہی معاملہ ہمارے مدرسے کا، ہر مدرسے کے پیچھے اگر آپ دیکھیں گے تو کوئی نہ کوئی ایک چھوٹا سا عالم جو مدرسے سے فارغ موجود رہے گا۔ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیے، بڑے سے بڑے مدرسے سے لے کر یعنی ڈاکٹر ذاکر نائک سے لے کر آج بھی جو بڑے مدرسے موجود ہیں ان کے پیچھے کی کوئی نہ کوئی عالم موجود ہے، کسی جامعہ صدیہ کا فارغ یا محمدیہ کا فارغ یا کسی سرفی ادارے سے فارغ افراد موجود ہے۔ مدرسے کے اندر کے اتنی ہی ہوتے ہیں، کچھ بات کہہ سکتے انہیں قوت دینے والے یہ وہ مدرسے کے فارغین ہیں جو اپنی مجبوریوں کے تحت ان کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور امت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو یہی کیفیت ہے آج ہمارے یہاں کہ مدرسے کی جب بات آتی ہے
تو عوام کو برس کے اندر جس کی نظر آتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس علم زیادہ ہے، علم نہیں ہے. اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، علم اور معلومات میں فرق ہے. علم اور معلومات کے اندر فرق ہے. علم کیا ہے؟ علم کسی چیز کو استعمال کے ساتھ سمجھنا، دلیل اور دلیل سے کیا چیزیں آتی ہیں وہ سمجھنا. مثال کے طور پہ ایک آیت کریمہ ہے، اس سے کہتے ہیں مسائل کا ہم سمجھ سکتے ہیں. کسی کے اندر وہ صلاحیت ہے تو اس آیت کا علم اس کے پاس ہے، اور کسی کو اگر اس آیت کا صرف ترجمہ معلوم ہے تو اس کے پاس معلومات ہے. تو معلومات کی پکا پکایا کھانا ہے، اور علم میں اصل میں پکایا جاتا ہے. یہ فرق ہے علم اور معلومات کے اندر. اگر آپ کھانا پکانے کا طریقہ جانتے ہیں تو آپ کے پاس علم ہے، اور اگر آپ خود سے پکایا کھانا لے آتے ہیں تو یہ دونوں کھانے ہیں، پکنے کے بعد دونوں کھانے ہو جاتے ہیں. لیکن ایک علم ہے اور ایک معلومات ہے. معلومات کی تیار ہے جو آپ کو ترجمے کی صورت میں، قرآن کے ترجمے کی صورت میں موجود ہے، احادیث کے ترجمے کی صورت میں موجود ہے. اگر کوئی وہاں سے دے کر آپ کے سامنے بیان کرتا ہے تو وہ عالم ہے. علم کس کے پاس ہے؟ جو پکانا جانتا ہے، جو آیات سے استنباط کرنا جانتا ہے، جو آیات سے مسائل نکالنا جانتا ہے، جو احادیث سے مسائل نکالنا جانتا ہے. یہ اصل میں فرق اگر ہم سمجھ جائیں تو ہم جان لیں گے کہ حقیقی معنوں میں عالم کون ہے، اور کس سے علم کو لیا جائے گا، کس سے علم کو نہیں لیا جائے گا. تبلیغ ایک الگ چیز ہے، اور دعوت ایک اس سے اونچی چیز ہے، اور فتویٰ اس سے بھی کہیں زیادہ اونچی چیز ہے. تبلیغ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عام طور پہ ساری چیزوں کو مکس کر دیا جاتا ہے، اور پھر عالم اور بردرس اور بڑے عالم چھوٹے عالم اس طریقے سے ہندوستان میں مکس ہیں کہ تفریق کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تبلیغ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی ایک آیت ملی، اس کا ترجمہ آپ کو معلوم ہوا، حدیث ملی، اس کا ترجمہ آپ کو معلوم ہے، آپ کسی اور کو بھی وہ چیز پہنچا دیتے ہیں کہ بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر یہ کہتا ہے. آپ کی تبلیغ مکمل ہو گئی اگر تبلیغ حقیقی معنوں میں لے رہے ہیں. دعوت کیا ہے کہ اس آیت کو آپ سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد آپ سمجھیں اور سمجھنے کے بعد اسے لوگوں کے سامنے بیان کریں. تو یہ دعوت ہوئی، یہ دعوت ہے. اب اس آیت سے آپ مسئلہ نکال کے لوگوں کے مسائل کو حل کریں، حکم بتلائیں، یہ فتویٰ ہے. تو ہر کسی کے اندر صلاحیت الگ الگ ہوتی ہے، ہر کسی سے سوال نہیں کیا جائے گا، ہر کسی سے فتویٰ نہیں لیا جائے گا، اور نہ ہی ہر کسی سے علم حاصل کیا جائے گا. اب تبلیغ کی اگر فیلڈ آپ دیکھتے ہیں تو بردر سے آئیں، اہلا وسہلا. ان کو تبلیغ کرنی ہے جس طریقے سے صبح آپ کو صبح عصر کے بعد یہاں پہ بیٹھ کے آپ کو سامنے درس رکھا جاتا ہے، ایک حدیث پڑھی جاتی ہے، اس سے تھوڑا سا جو کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے بیان کر دیا جاتا ہے، یہی تبلیغ ہے. تو ہم ان کو بھی بلاتے ہیں، آپ کو بھی کہتے ہیں آپ بھی بیٹھ جائیے، کتاب کھول کے اس کو لوگوں کے سامنے بہت پڑھ دیجیے، معاملہ ختم ہو گیا. یہ تو آپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن کیا آپ دعوت کا کام کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. دعوت اس سے بھی اعلیٰ ہے، دعوت اس سے بھی اعلیٰ ہے، اور فتویٰ تو اس سے بھی کہیں زیادہ اعلیٰ ہے. تو دعوت کے لیے آپ کو کم از کم احادیث اور آیات کا ترجمہ آپ کو اچھے انداز میں آنا چاہیے، اس کے اندر جو بعض مسائل ہوں وہ چیزیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے، اور فتوے کے اندر آپ خود آیت پڑھیں اور آپ کے ذہن سے، اپنے ذہن سے آپ اس سے مسئلہ مستنبط کریں. آپ کو عربی زبان کا علم ہو، شریعت کا علم ہو کہ شریعت میں مسائل کس طریقے سے مستنبط کیے جاتے ہیں، کس طریقے سے لیے جاتے ہیں. آپ آیت پڑھیے، آیت پڑھنے کے بعد آپ پہ اس کا جواب دیجیے. تو یہ حقیقت میں فتویٰ ہے، اور ایسے ہی لوگوں سے فتویٰ لیا جائے گا. اب ایسے لوگوں کی پہچان علماء کو ہوتی ہے. جو کہنے کا اصل مقصد ہے وہ یہی کہ عالم کی پہچان علماء ہی کرتے ہیں، عوام نہیں. تو کبھی بھی آپ کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو آپ عوام سے نہ پوچھیں کہ کس عالم سے میں پوچھوں، آپ جائیے عالم سے ہی پوچھیے.
کہ مجھے بڑے عالم کے بارے میں بتلائیے جس سے میں فتویٰ پوچھ سکوں، ایسے قابل عالم کے بارے میں بتائیے جو میرا مسئلہ حل کر سکے۔ اگر حقیقت میں اس کے اندر وہ کیفیت موجود ہے اور وہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے تو اس صورت میں آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن آپ صرف فارغین مدارس کو دیکھ کر یہ کبھی نہ طے کریں کہ ان کے اندر وہ صلاحیت موجود ہے، اس لیے کہ ہم مدرسوں میں جو صلاحیت دیتے ہیں ہمیں خود معلوم ہے، ہم خود دینے والے ہیں، تو ہمیں معلوم ہے کہ ہم اپنے طلباء کو کس حد تک لے جاتے ہیں اور کس حد تک جانے کے بعد وہ اس لائق ہوتا ہے کہ اس سے ہم دعوت کا کام لے سکیں یا اس کے بعد پھر ہم اس سے فتوے کا کام لے سکیں۔ تو فتوے کے کام کے لائق کبھی بھی فارغین مدارس نہیں ہوتے ہیں، الا یہ کہ وہ اسی فیلڈ میں مزید آگے بڑھتے رہیں اور عمر بھی ان کی زیادہ ہو جائے، اس کے بعد وہ اس لائق ہوتے ہیں۔ یہاں پہ آپ اگر سمجھنا چاہیں تو اگر کوئی شخص مثال کے طور پہ سیکنڈ پی سی سے فارغ ہوتا ہے تو کیا آپ اس کو سائنس کا ماہر سمجھیں گے؟ نہیں سمجھ سکتے ہیں، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے ہی ہمارے مدارس سے جب فارغ ہوتے ہیں تو سائنس کی جو بیسک معلومات اس کے پاس موجود رہتی ہیں، ایسی ہی بیسک معلومات ہمارے ان افراد کے پاس موجود ہوتی ہے جو مدارس سے فارغ ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص اس کے بعد مزید کنٹینیو کرتا ہے اور مزید سیکھتا ہے، پھر اس سے فیلڈ میں جا کر کام کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے پاس سے علم موجود ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی اگر کوئی شخص اس کے بعد مزید اسی فیلڈ میں آگے بڑھتا ہے، علماء کے پاس موجود ہوتا ہے اور سیکھتا ہے، تو اس کے بعد اس مرحلے تک پہنچ جاتا ہے، لیکن فوری طور پہ کبھی اس مرحلے تک نہیں پہنچتا۔ اور اس کی واضح مثال میں دے دوں کہ سعودی عرب کے اندر جو لوگ کلیے سے فارغ ہوتے ہیں، یعنی بی اے کر کے فارغ ہوتے ہیں، وہ کبھی فتویٰ دینا نہیں شروع کرتے، اور جو لوگ سیکنڈ پی یو سی یعنی شریعہ کے اندر کوئی اگر سیکنڈ پی سی یا عالمیت آپ کہہ لیں، فضیلت کہہ لیں، اگر کوئی فارغ ہوتا ہے تو اپنے آپ کو نہ عالم سمجھتا ہے، نہ اپنے آپ کو عالم کہنا گوارا کرتا ہے، نہ لوگ اسے عالم سمجھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کتنے طلباء تھے، سعودی غیر سعودی طلباء، جو ہمارے ساتھ پڑھنے کے بعد آج وہ اپنی اپنی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، دعوت کے فیلڈ میں نہیں ہیں، دین کے فیلڈ میں نہیں ہیں، نہ ہی شریعت کے فیلڈ میں ہیں، لیکن کوئی انہیں یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ عالم ہے، کوئی انہیں یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ اس سے پوچھا ہے، سوال پوچھ لو، یہ عالم ہے، بلکہ وہ خود اپنے آپ کو عالم کہنا گوارا نہیں کرتے ہیں، جبکہ ان کے اندر جو صلاحیت موجود ہے وہ ہمارے ہندوستان کے اندر مدارس سے فارغ طلباء سے کہیں زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود ان سے فتوے نہیں پوچھے جاتے ہیں۔ اور آپ جائیے سعودی عرب کے اندر، کبھی بھی بی اے سے فارغ جو کہ کلیۃ الشریعہ ہے، کلیۃ الحدیث ہے، ان کلیات سے فارغ طلباء سے کبھی سوال نہیں پوچھے جاتے، فتوے نہیں پوچھے جاتے۔ فتوے کے لیے بڑے علماء موجود ہوتے ہیں جو پی ایچ ڈی کی ڈگری تک پہنچنے کے بعد بھی مزید اس فیلڈ میں کام کرتے ہیں، اس کے بعد انہیں فتوے کے لیے مقرر کیا جاتا ہے۔ تو یہ اصل میں حقیقت میں یہ لوگ عالم ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں پہ لوگوں سے پوچھا جائے گا، علماء سے پوچھا جائے گا۔ ہمارے یہاں تو بڑا عجیب مسئلہ ہے ہندوستان کے اندر، کوئی بھی شخص کھڑا ہو جاتا ہے، فتویٰ دینا شروع کر دیتا ہے، اور یہ اٹھایا جاتا ہے کہ دعوت کا کام نہیں ہو رہا ہے، اور علماء خاموش بیٹھے ہیں، علماء کو کام کرنا ہی نہیں آتا ہے، اس لیے برزر سے اب آگے بڑھ رہے ہیں۔ تعجب ہے مجھے آپ تک جو معلومات پہنچی ہے، جو لوگ اپنے آپ کو برزر سے کہتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں، علماء کی تنقید کرتے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ تک جو کتابیں ترجمہ کر کے پہنچی ہوئی ہیں، وہ کتابیں کس نے ترجمہ کی ہیں؟ کیا وہ عالم نہیں تھے؟ جن کتابوں پہ آپ کا اعتماد ہے، حدیث کی جو کتابیں ترجمہ کر کے رکھی گئی ہیں، وہ خود علماء کرام کی ہیں، خود علماء نے ہی ترجمہ کیا ہے، اور اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ علماء کام نہیں کرتے۔ آج تک جتنا دین مسلمانوں تک پہنچا ہے ہندوستان میں، ان سارے دین کو پہنچانے کے پیچھے علماء ہی رہے، یعنی 1400 سال سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر
آج تک جو محنت ہوئی ہے وہ محنت علماء کرام کا ہی نتیجہ ہے، اور علماء نے ہی اس فیلڈ میں محنت کی ہے، اس لیے یہاں تک پہنچا۔ اس لیے یہ کہنا کہ یہ فیلڈ بردرس کے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی ہے، دین کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ عجیب عجیب الفاظ بولتے ہیں، دین کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ دین جاگیر نہیں ہے، لیکن آپ نے اسے اپنی جاگیر سمجھا ہے۔ سوال یہاں ہو جاتا ہے۔ تو اصل میں جو کہنے کا مقصود ہے وہ یہ کہ ہم علماء کو پہچانیں گے تو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ علماء سے ہی سوال کریں کہ بڑا عالم کون ہے، اس کے بعد ہم اس عالم تک پہنچ کر اس سے مسئلہ پوچھیں۔ امام مالک رحمہ اللہ اپنے تعلق سے کہتے ہیں کہ جب تک مدینے کے 70 علماء نے میرے تعلق سے گواہی نہیں دی کہ میں فتویٰ دینے کے قابل ہوں، اس وقت تک میں فتویٰ کی مجلس میں کرسی پہ نہیں بیٹھا۔ 70 علماء نے ان کے لیے گواہی دی تھی، اس کے بعد وہ فتویٰ دینے کے لیے بیٹھے تھے، اور فتویٰ بھی ایسا کہ ان سے پوچھا جاتا تھا تو بہت سارے مسائل میں کہتے تھے کہ لا ادری، مجھے نہیں معلوم ہے۔ یعنی اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود جب ان سے پوچھا جاتا تھا تو کہتے تھے بہت سارے مسئلوں کے اندر کہ مجھے نہیں معلوم ہے۔ اور آج آپ پوچھیں کسی بھی عالم سے تو کبھی بھی وہ خاموش نہیں بیٹھے گا، کوئی نہ کوئی جواب آپ کو دے دے گا، صحیح ہو غلط ہو بات کی بات ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے عالم نہ سمجھا جائے تو وہ جواب دے دے گا۔ اور بردشت تو کبھی خاموشی نہیں رہتے ہیں، وہ تو ہمیشہ جواب دیتے ہیں صحیح ہو یا غلط ہو۔ عالم تو آپ کو ٹال بھی دے گا کہ نہیں آپ بڑے عالم سے پوچھیے، یا مجھے اس بارے میں زیادہ علم نہیں ہے میں پوچھ کے بتلاؤں گا، اس طریقے سے، لیکن بردست نہیں ٹالنے والے ہیں۔ بردست سیدھے آپ کو جواب وہاں پہ دے دیں گے کہ ہاں اس کا جواب یہ ہے، صحیح ہو یا غلط ہو یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو اس طریقے سے عالم کو پہچانا جائے گا کہ عالم کے لیے علماء گواہی دیں۔ جب علماء گواہی دیں گے تو اس صورت میں ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ عالم ہے۔ اسی طریقے سے جس عالم کے پاس بڑے بڑے علماء بیٹھ کر علم حاصل کرتے ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ حقیقت میں بڑا عالم ہے۔ اس طریقے سے ہم پہچانیں گے، اور پہچاننے کے بعد ایسے ہی لوگوں سے سوال کیا جائے گا، ایسے ہی لوگوں سے پوچھا جائے گا۔ یہ آج کے درس سے متعلق چند ہدایات تھیں، اور اس کے بعد اگر آپ لوگوں کے سامنے کوئی سوال ہو، کچھ اشکال ہو اس تعلق سے تو آپ لوگ سوالات ڈال سکتے ہیں۔ سوال کی تفصیل کیسے کریں کہ فتوے میں آتا ہے یا جنرل سوال ہے؟ جیسے ابھی آپ لوگ کووڈ کا یہ شاید فتوے میں آتا ہے۔ ہاں یہ فتوے میں آئیں گے۔ تو جیسے معمولی سوال کرنے میں ایک رکعت میں اس کو کوئی کیسے جڑنا، یہ اس طرف سے نارمل سوال اس میں نماز وغیرہ جو بنیادی چیزیں ہیں ان میں بھی نماز میں دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک باریک ہوتی ہیں۔ باریک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ کا رکن چھوٹ گیا تو رکن چھوٹنے کی صورت میں آپ کیا کریں گے، تو یہ باریک سوال ہے۔ اس سوال کو اگر آپ پوچھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ جو عام افراد ہیں جو طلب علم ہیں وہ آپ کو غلط بتلا دیں، لیکن وہیں پہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بالکل عام ہیں، جیسے مثال کے طور پہ آپ کا تشہد چھوٹ گیا، آپ کی ایک رکعت چھوٹ گئی، اب آپ پہ کس طریقے سے اس کی قضا کریں گے، تو یہ چیزیں آپ پوچھیں گے تو انشاءاللہ وہ بتا دیں گے، اس لیے کہ وہ کتابوں کے اندر موجود ہے، وہ پڑھے ہوئے ہیں۔ کبھی ایسا مطلب کوئی آ کے آپ سے کچھ پوچھ رہے ہیں، طالب علم نہیں ہے، آپ کو علم نہیں ہے، بٹ آپ کو تھوڑے قرآن کی ترجمے میں آیت ایسے پتہ ہے اور وہ آپ کو لگتا ہے کہ صحیح جواب ہے تو آپ دے سکتے ہیں؟ نہیں، اس لیے کہ یہ منصب آپ کا نہیں ہے، یہ منصب آپ کا نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری کہ جو چیز ہمیں نظر آتی ہے جس طریقے سے ویسی ہوتی نہیں ہے۔ اس کی واضح مثال یہ ہے کہ ایک بچے کا پیشاب ایک بچی کا پیشاب دونوں کی رنگت ایک ہے، لیکن دونوں کا حکم الگ ہے۔ ایک گدھا جو پالتو ہے اور ایک زیبرا، دونوں کی شکل ایک جیسی ہے، دونوں کے گوشت کا حکم الگ ہے۔ تو ایک جیسی نظر آنے والی چیزیں ہمیشہ ایک جیسی نہیں ہوتی، اس لیے تفریق کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی نہ کوئی اصول ہونا چاہیے، اور فتویٰ دینے کے لیے بغیر آپ جانے فتویٰ نہیں دے سکتے۔
ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس مجلس کو کامیاب بنائے اور ہم نے جو کچھ سنا ہے اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور حقیقی معنوں میں جو علماء ہیں ان کی قدر کرنے، ان کا احترام کرنے اور ان سے علم لینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔